جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جو اللہ رب العزت نے دنیا والوں کے لیے ہدیہ رحمت بنا کر ان کو مبعوث فرمایا، اللہ پاک کی بے شمار رحمتیں ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء پر، آپ کے صحابہ پر اور ائمہ دین پر۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سابقہ لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راوی ہیں اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو اپنی صحیح میں اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں بیان کیا ہے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے، کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم، ہر ایک عمل ابن آدم کا اس کے لیے ہے سوائے روزے کے کہ خصوصی طور پر فإنہ لی، وہ میرے ہی لیے ہے، وأنا أجزی بہ، اور میں ہی اس کی جزا اور بدلہ دوں گا۔ فإذا كان يوم صوم أحدكم، چنانچہ جس وقت تم میں سے کوئی آدمی روزے سے ہو، فلا يرفث ولا يسخب، اس کو چاہیے کہ وہ گناہ سے پرہیز کرے اور اونچی بولنے سے بھی زیادہ پرہیز کرے۔ فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کوئی انسان خواہ اس کے ساتھ گالی گلوچ پر اتر آیا ہے یا اس سے وہ لڑنے بیٹھنے تک آ گیا ہے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، بس اسے یہ حق ہے کہ وہ کہے کہ میں روزے دار ہوں۔ والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا خلوف فم الصائم، یقیناً روزے دار کے منہ سے اٹھنے والی بدبو بھی اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ رب العزت کے ہاں وہ کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ للصائم فرحتان یفرحہما، اللہ پاک فرماتے ہیں روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جن سے وہ خوش ہو جائے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ جس وقت وہ روزہ چھوڑتا ہے اس وقت خوش ہوتا ہے، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، اور جس وقت اپنے پروردگار کو ملے گا اور جو وہ کرم نوازی اس پر کرے گا تو انسان اس وقت بھی انتہائی زیادہ خوش ہو جائے گا۔ سچ فرمایا اللہ پاک نے اور سچ فرمایا رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ روزے دار کو اپنا دن اور اپنی رات کیسے گزارنی چاہیے تاکہ اس نیکی کے سیزن سے کما حقہ استفادہ کیا جا سکے۔ یہی چیزیں انشاءاللہ العزیز دیکھیں گے کہ ہمیں دن میں کیا کرنا چاہیے، ہماری راتیں کیسی گزرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے، دنیا کا ہر ایک نظریہ، دنیا کا ہر مذہب، دنیا کا ہر دین، حتیٰ کہ جانور بھی جن کو کہ انسان سوداتا ہے، ان کا بھی یہی قانون ہے کہ آدمی اپنے آپ کو قابو پانے کے لیے اپنے پیٹ کو کافی حد تک خالی کر لے۔ چنانچہ ہندو مت کو لے لیں، عیسائیت کو لے لیں، یہودیت کو لے لیں، ہر ایک نظریے میں اپنے اوپر قابو پانا، اپنے نفس پر قابو کرنا، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھوک اور پیاس کو اختیار کرنے کا طریقہ موجود ہے۔
بس فرق اتنا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس طریقے کو لے کر رہبانیت اختیار کر لی، دنیا سے منہ موڑ لیا تاکہ اپنے آپ کو پاک اور صاف اور طاہر کر سکے۔ کچھ نے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا، پوری زندگی نہ کاروبار میں حصہ لیں گے، نہ شادی بیاہ کریں گے، نہ بچوں کے فکر فاقے میں پڑیں گے، نہ گھر بار بنائیں گے، بس صرف اللہ کی ذات کے لیے وقف اپنے آپ کو کر دیں گے، دین کے لیے، اور اسی طرح پوری زندگی تجرد کے ساتھ گزار دیں گے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں یہ کامل اور اکمل دین ہے۔ بندگی کرنا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں، فرشتوں کی کمی ہے عبادت کے لیے۔ تبھی تو انہوں نے اعتراض کیا تھا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم سے یہ مشورہ لیا جا رہا ہے کہ میں آدم اور آدم ذات کو بسانے والا ہوں، تو ہمارے خالق ہمارے مالک، ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، رات دن اس میں لگے رہتے ہیں، نئی مخلوق بنانے کا کیا مطلب؟ فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ صرف اللہ رب العزت کی تقدیس، تحمید، تسبیح بیان کرنے کے لیے فرشتے ان گنت فرشتے ہیں، لیکن فرق اتنا ہے کہ فرشتے میں گناہ کرنا اس کا اختیار نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی ایسی ضروریات نہیں لگا دی گئی ہے جس کی بنا پر وہ گناہ میں پڑے۔ ایک ایسی مخلوق جس کو اختیار ہو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ نیکی ہے، یہ برائی ہے، پھر اس کو پوچھا جائے کہ کیا کرتے ہو، یہ فرشتوں میں مفقود تھا، فرشتوں میں یہ چیز نہیں تھی۔ یہ ایک نئی مخلوق آدم اور ابنائے آدم کی صورت میں اللہ پاک نے زمین پر برسائی۔ چنانچہ اپنے آپ کو صرف پاک صاف کرنے کے لیے رہبانیت اختیار کر لینا، تجرد اختیار کر لینا، دنیا سے منہ موڑ لینا، یہ شریعت کا منشا ہی نہیں ہے، اور نہ شریعت اس کو چاہتی ہے۔ چنانچہ آپ واضح طور پر فرماتے ہیں لا رہبانیت فی الاسلام، دنیا سے منہ موڑ کر صرف اللہ رب العزت کی بندگی کے لیے 24 گھنٹے پوری زندگی وہ کر لینا، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں تو یہ ہے دنیا میں رہتے ہوئے سب کچھ کے ہوتے ہوئے پھر اللہ رب العزت کی بندگی کرو۔ آپ ایک مرتبہ فرمانے لگے لو لم تذنبوا، اگر تم سارے ابنائے آدم کوئی بھی گناہ نہ کرو جس طرح فرشتے کرتے ہیں، لا ذهب اللہ بکم، اللہ رب العزت اس مخلوق کو ختم کر دے، اور پھر اس مخلوق کو لے کر آئے جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کر کے پھر اس سے معافی مانگے، اس کی عظمت کو جانے کہ میرا ایک رب ہے جو نیکی پر صلہ دیتا ہے، میرا ایک رب ہے جو مواخذہ بھی کرتا ہے۔ اصل انسان کا مقصد یہ ہے۔ اب یہ ہے کہ جو انسان رہبانیت اختیار کرتے ہیں وہ تو انسان کے منشأ تخلیق سے ہی منہ موڑ بیٹھے۔ اس کے بالعکس کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں اس قدر بس داخل ہوتے ہیں جس طرح اللہ رب العزت نے انسان کی خدمت کے لیے جانوروں کو پیدا کیا ہے۔ جانور میں حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، نیکی بدی کا جذبہ نہیں ہے، آخرت کی فکر کی سوچ ان میں نہیں ہے۔ ان میں اللہ رب العزت نے ایک چیز پیدا کر دی ہے، اپنے بچوں کے لیے جان لڑا دو، اپنے پیٹ پالنے کے لیے ہر حد تک چلے جاؤ، اس میں تمہیں کیا کرنا ہے جو مرضی کر لو۔ کچھ لوگ دنیا میں ایسے بن گئے، یاکلون کما تاکل الانعام،
اللہ پاک فرماتے ہیں وہ اس طرح کھاتے پیتے ہیں جس طرح کے جانور کھاتے پیتے ہیں، ان کو حلال حرام کی تمیز ختم، مشتبہ چیزیں اور یقینی چیزیں ان کے ہاں اس کا کوئی عمل دخل ہی نہیں۔ چنانچہ الہمہا فجورہا و تقواہا، اچھائی اور برائی دونوں چیزیں اللہ پاک نے دل میں ڈالی ہیں۔ اب ہمارا یہ امتحان ہے کہ ہم کس طرف جاتے ہیں۔ رہبانیت سے منع کر دیا، جانوروں کی سی زندگی سے بھی منع کر دیا، لیکن ضروریات زندگی وہ انسان کے ساتھ اللہ پاک نے لگا دی۔ اب ایک آدمی وہ ضروریات زندگی کو پورا کرتے کرتے اپنے مالک کو بھول جائے۔ کوئی آدمی گھر کمانے جاتا ہے امریکہ میں یا یورپ میں اور وہاں پر اپنے والدین کو بھول جائے، اپنے بیوی بچوں کو بھول جائے، اپنے بہن بھائیوں کو بھول جائے، اپنے وطن کو بھول جائے، کوئی بھی انسان اس کی تعریف نہیں کرے گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے وقتاً فوقتاً انسان کو اپنا اصل گھر جہاں سے بابا جی کو شیطان نے قسمیں کھا کر نکالا تھا، اللہ پاک فرماتے ہیں دیکھو تم کو شیطان کسی اس طرح بہکا نہ دے جس طرح کہ تمہارے والد گرامی جناب آدم کو بہکایا، کہ تم بہکے رستے پر ہی نہ چلتے رہو۔ چنانچہ اللہ پاک نے انبیاء کا بندوبست فرما دیا، کتابوں کا بند فرما دیا، علماء پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو فرض کر دیا، اور پھر وقتاً فوقتاً کو ایسے موقع دے دیے کہ جس میں انسان بڑھتے ہوئے قدموں کو روک لے، اور ان میں سے ایک رمضان بھی ہے، ایک سیزن ہے نیکی کا۔ ہر وقت یہ اللہ پاک سنتے ہیں، دن رات سنتے ہیں، ہر وقت حلال حرام کی تمیز کا حکم ہوا، ہر وقت اللہ پاک کی تسبیح اور بندگی کا حکم ہے، ہر وقت ہی گناہ چھوڑنے کا، لیکن کچھ سیزن ہوتے ہیں جس طرح اللہ پاک نے ہمارے علاقے میں چیل نہیں ہوتی، بیار نہیں ہوتا ہے، جن علاقوں میں چیل اور بیار ہے وہاں پر شیشے مرغی کرنی ہوتی، جہاں پر کھجور نہیں ہوتے ہیں اور کہیں پر آم نہیں ہوتے ہیں، کہیں کچھ میرے مالک نے بخیر دیا ہے۔ یہ میرے مالک کی تنوع پیدا کرنا، قسم پیدا کرنا میرے مالک کی کاراگری ہے۔ اسی طرح اس نے ایک خاص سیزن دے دیا ہے میں رمضان کا نیکی کرنے کے لیے۔ عام دنوں بھی نیکی قبول ہے، لیکن یہ خصوصی سیزن ہے نیکی کرنے کے لیے۔ مسجدیں راتوں کو بھر جاتی ہیں، بچے کھاتے نہیں ہیں۔ میں ایک دن پڑھ رہا تھا، دنیا میں ایک ملک ہے نیدرلینڈ، ان کے پاس اپنی زمین نہیں ہے، سمندر سے کچرا نکال کر وہ زمین اپنی بناتے ہیں اور اس طرح اپنا ملک آباد کرتے ہیں، اور بے دین ہے، عیسائیت بھی نہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے لکھا جاتا ہے کہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کی بیٹی ہے، اور یہ اس کا فلاں مذہب ہے، اور یہ خانہ بعض اوقات والدین خالی چھوڑ دیتے ہیں، جب بچہ بڑا ہوگا تو تب لکھ لے گا جو مذہب اختیار کرے، ہم اس کو کوئی پابند نہیں کرتے، عیسائی ہے، یہودی ہے، بے دین ہے، صرف یہ لکھے گا میں عیسائی ہوں، یہودی خانہ چھوڑ سکتے ہیں جو چاہے لکھے، لیکن ساتھ لیکن لکھاتے ہیں کہ لیکن اپنے آپ کو مسلم ڈکلیئر نہیں کر سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اس پر پابندی ہے۔ ان کا بحری جہاز کراچی میں آیا، سخت گرمی میں سامان اتار رہے تھے مزدور، شرابور تھے پسینے میں۔ کپتان نے دیکھا تو بڑا ترس کھایا، کہتا ہے یار جہاز سے ٹھنڈا پانی ان مزدوروں کو دے دو، غریب ہیں نہیں استعمال کر سکتے، سخت گرمی ہے، ٹھنڈے پانی کا انتظام اپنی طرف سے فری میں کر دیا، پیش کیا۔ انہوں نے کہا جی ہمارا روزہ ہے، ہم پانی نہیں پئیں گے۔ ارے روزہ ہے؟ اس نے سمجھا کہ چونکہ ایک دوسرے کے سامنے ہیں، ایک بابا جی کو بلایا جو انتہائی کمزور تھے اور انتہائی شرابور تھے پسینے میں، اپنے کیبن میں بلا لیا، شربت تیار کیا، کہا بابا جی یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، آپ اس کو دیکھ کر آپ پر بڑا ترس آیا، آپ یہاں بیٹھے تھوڑا سا سستا لیں، مزدوری آپ کو مکمل مل جائے گی اور شربت پی لیں۔ بابا جی نے کیبن کا دروازہ کھولا اور کہا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کہتے میں نے مجھے نہیں پتا کیا کہہ رہا ہے، لیکن اللہ اللہ کی آواز میں نے سنی، پھر میں نے مطالعہ کیا اسلام کا۔ اسلام ایسا ہے جو انسان کو، ایک بچے کو آپ غسل کے لیے بھیج دیں کبھی وہ پانی نہیں پیے گا،
وہی فریج ہے، وہی پانی ہے، وہی چیزیں ہیں، بچہ بھی چھپ کر بھی نہیں پیتا ہے۔ یہ چیز ہے جو اللہ رب العزت ہر ایک انسان کے دل میں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یہ خصوصی سیزن اور یہ خصوصی طور پر نیکی کا جذبہ عام دنوں میں پیدا نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، من حرم فیہ، جو انسان اس میں اللہ رب العزت کی رحمت سے محروم رہ گیا تو وہ یقینی طور پر اللہ کی رحمت سے محروم رہ گیا۔ اور ایک حدیث میں ہوتا ہے الشقی من حرم فیہ رحمت اللہ، اس مہینے میں جو اللہ رب العزت کی رحمت سے محروم رہ گیا سمجھ لو وہ انسان بدبخت ہے۔ دیکھیے موسم بہار میں کٹے ہوئے درختوں کی شاخوں پر بھی موسم کی فراوانی کی بنا پر پتے آ جاتے ہیں، حالانکہ وہ ٹہنی کٹی ہوئی ہے، لیکن کچھ ٹہنیاں ایسی ہوتی ہیں خشک کہ موسم بہار اور برف کا اور بارش کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ ٹہنیاں ہوتی ہیں جن کو لوگ چولہے میں ڈالنے کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ اس مہینے میں بھی جو گھر، جو بچہ، جو بچی اس کے ذہن میں نیکی کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، یقین کر لیجئے وہ اللہ رب العزت کی وہ خصوصی رحمت ہو جائے تو وہ ابو جہل کے بیٹے کو بھی ہدایت دیتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں، بڑے بڑے معاندین کو ہدایت دے دے۔ لیکن اکثر طور پر ایسا ہے جیسے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الشقی من حرم فیہ رحمت اللہ، جو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہ گیا سمجھ لو کہ وہ انسان بدبخت ہے، بدبخت۔ موسم بہار میں جس درخت پر ٹہنیوں پر پتے نہیں نکلتے، موسم خزاں میں اس سے پھول اور پتوں کی توقع کرنا عبث ہے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے سب سے پہلی یہ چیز، اللہ پاک فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، صاحب ایمان لوگ وہ ہیں جس وقت ان کے ہاں اللہ رب العزت کا ذکر آتا ہے، اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، ان کے دل لرز جاتے ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک سے رمضان مبارک کی برکتوں سے ان کے ایمان میں تازگی آ جاتی ہے، وہ ایمان کا بیج جو دلوں میں ہے وہ پھلنے پھولنے لگتا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلی چیز یہ ہے آدمی کو یقین کرنا چاہیے، شعور رکھنا چاہیے کہ میں نے اپنے ایمان کے درخت کو تناور درخت، ثمر آور درخت بنانا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے ذکر و اذکار کا اہتمام کیجیے۔ ذکر و اذکار، کیا اس سے بڑی ذکر اذکار کی کوئی بھی اجرت ہو سکتی ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں تم کو یاد کروں گا۔ فاذکرونی، میرا خیال ہے کہ ذکر کا اس سے بڑا صلہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جس طرح جنت والے ہیں نا، جنت والے، جنت میں سب سے بڑا انعام کیا ملے گا؟ ایک تو ہے کہ ما تشتہی الانفس، جو دل میں آئے گا، آنکھوں کی لذت اور جو کانوں کو بہتر لگے، ہر چیز میسر ہوگی۔ لیکن ایک نعمت سب سے بڑی ہے، اور وہ نعمت کون سی ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات کا دیدار۔ اہل جنت اس نعمت کے مقابلے میں کسی نعمت کو نہیں جانیں گے جس قدر ان کو اس نعمت سے لذت اور خوشی نصیب ہوگی۔ دیکھیے ذکر کو اپنی عادت بنائیے، خصوصی طور پر رمضان میں صبح و شام کی دعائیں سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک چھوٹی سی دعا میں آپ کو سناتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں جو انسان یہ دعا پڑھ لیتا ہے نا، صبح کو ایک مرتبہ، شام کو ایک مرتبہ، ایسا ہے کہ اس نے اللہ پاک کی جتنی نعمتیں استعمال کی ہیں صبح سے لے کر شام تک اور شام سے صبح تک، گویا کہ ان کا اللہ پاک کا شکر ادا ہو گیا۔ اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ 2 لائنوں کی دعا ہے۔ اللہم ما اصبح بی من نعمت، اے اللہ جو بھی مجھ پر تیری کرم نوازی ہے، او باحد من خلقک، یا تیری کسی بھی مخلوق پر جو تیری نعمت ہے، فمنک وحدک، وہ تیری طرف سے ہے، تیرے اکیلے کی طرف سے ہے، کوئی بھی منعم حقیقی نہیں ہے دنیا کا،
لا شریک لک، اس میں تیرا کوئی حصے دار نہیں ہے اس نعمت کرنے پر، فلک الحمد ولک الشکر، تیرے ہی میں شکر ادا کرتا ہوں، تیری ہی میں تعریف کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں دن کے وقت پڑھ لو، رات کے وقت جتنی نعمتیں استعمال کی ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں میرا شکر میرے بندے نے کر دیا۔ اور نعمتیں کتنی ہیں، کبھی خود کاپی پینسل لے کر لوگوں کو دے کر پھر دیکھو اللہ پاک کا وعدہ ہے، فرماتے ہیں اللہ پاک، اور یقیناً صحیح فرمایا، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تم گننے لگو نا میری نعمتوں کو تم شمار ہی نہیں کر سکتے، اس قدر تم پر میں نے نعمتیں کی ہیں۔ ایک صوفی صاحب سے کتے کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، اس کی عزت کرنے لگے، جس نے کہا کتا، کہتے میں اللہ پاک کی تعریف کر رہا ہوں، میں بھی مخلوق ہوں یہ بھی مخلوق ہے، مجھے اس نے اشرف المخلوقات بنا دیا ہے اور اس کو ایک نجس جانور بنا دیا ہے، میں اپنے مالک کی کرم نوازی اس کو دیکھ کر کر رہا ہوں۔ چنانچہ آپ فرمایا کرتے تھے اگر کوئی انسان تم کو تکلیف زیادہ نظر آئے تو کہو اے میرے مولا تیرا شکر ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھ کو اس مصیبت اس مرض سے عافیت دی ہے اور اپنی بڑی بڑی مخلوق سے مجھ کو افضل بنا دیا۔ چنانچہ سب سے پہلی چیز ہے ذکر و اذکار، دوسری چیز ہے مواسات، غم خاری، غم خاری۔ ابھی تو بڑے ٹھنڈے دن گزر رہے ہیں، گرم دنوں میں بھی آپ نے روزے رکھے تھے، بڑا مشکل روزہ تھا، 18 گھنٹے کا، 16 گھنٹے کا۔ اس ذات کو دیکھیے جس نے اپنے مالک سے کہا تھا اے میرے مولا مجھ کو پہاڑ سونے کی نہیں چاہیے، یہاں باغات اور باغات میں نہریں نہیں چاہیے، ایک دن مجھ کو کھانا کھلا دے میں تیرا شکر ادا کروں گا، ایک دن میرے پاس نہیں ہوگا تو اسے میں مانگ لوں گا۔ یہ مانگ کر فقیری لی، کس نے لی؟ جو اللہ رب العزت کے بعد کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے جن کا نام ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قسم قسم کے کھانے ہیں، سحری میں افطاری میں، حالات کیا کہتے ہیں، چولہا بجھ گیا ہے کئی لوگوں کا، بل کی ادائیگی کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑ رہے ہیں۔ دیکھیے جیسے جیسے سنگینی حالات کی ہوئی ہے ایسے ہی اللہ رب العزت کی طرف سے رمضان کا مہینہ اوپر سے آ گیا۔ یاد دہانی ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ پاک اپنے محبوب پیغمبر کو فرماتے ہیں لوگوں کو یاد دہانی کرا دیجئے، یاد دہانی اہل ایمان کو نفع دیتی ہے، نفع دیتی ہے۔ مواسات، یہ مواسات کا مہینہ ہے بھائی، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ ایسے ہی یہ ایک مہینہ ہے کنٹرول کا، اپنے آپ پر قابو پانے کا۔ بہت ساری برائیاں ہیں جس کو روزے کے بغیر انسان قابو نہیں کر سکتا۔ آپ ہمیں کہتے تھے من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، انسان کے پاس جسمانی اور مالی طاقت ہے تو عمر اس کی شادی کی ہے، آپ فرماتے شادی کر لو۔ ومن لم یستطع منکم، اور جو انسان مالی جسمانی طور پر اس پوزیشن میں نہیں ہے فعلیہ بالصوم، اس کو چاہیے وہ کثرت سے روزے رکھے۔ فإنہ لہ وجاء، روزہ رکھنا انسان کی خواہشات کو قابو کر دے گا۔ اس وقت روزے کے ساتھ بہت ساری قباحتیں آدمی بد نظری میں پڑتا ہے، پھر دیکھتا ہے یار میں روزے سے ہوں۔ پھر آدمی جس طرح حلال کھانے کی سوچتا ہے حرام کماتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھانا بھی حرام کیا ہے، اب جو ہے کھانا اس کو نجائز کو اور حرام کمائی کرنی بھی میرے لیے نجائز ہے۔ بہت ساری برائیاں ہیں جو انسان روزے کی بنا پر چھوڑ جاتا ہے۔ اس کو اپنے جذبے کو کبھی کیجیے۔ آپ فرماتے ہیں الصوم جنۃ، روزہ ایک ڈھال ہے، جس طرح ایک انسان دشمن سے بچاؤ کے لیے، پرانے زمانے میں تھا نا ایسا ہی، تلوار اور نیزے سے بچنے کے لیے اپنے سامنے ایک ڈال کر لیتے تھے جس سے دشمن سے بچا جائے۔ آپ فرماتے ہیں روزہ بھی شیطان سے بچنے کے لیے ایک اللہ پاک نے ڈال بنا دی ہے، جس طرح کے دشمن سے بچنے کے لیے۔ چنانچہ اس ڈال کو قائم رکھنا چاہیے ہمیں، اور اس کا تعلق زیادہ طور پر انسان کے دل سے ہے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
ہر پیر کو ہر جمعرات کو اللہ پاک کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں اور ہر ایک کو معافی مل جاتی ہے الا المشاہن. آپ اور پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے سب اکثر طور پر. صحابہ کرام بھی اکثریت کا روزہ ہوتا تھا. آپ فرماتے ہیں ان دنوں میں معافی نہیں ملتی ہے المشاہن، جس انسان کے دل میں کینہ ہے، جو انسان رشتہ داری کو ختم کرنے والا ہے. رشتہ داروں کے ساتھ انبن ہو گئی، بہن بھائیوں کی ہو جاتی ہے، باپ بیٹے کی ہو جاتی ہے، بھائیوں بھائیوں کی ہو جاتی ہے. آپ اور میں لڑ پڑے ہیں، آپ نے ہمارے ہاں نہ خوشی میں آنا نہ غمی میں آنا. میری آپ کی خوشی ختم، غمی ختم، کوئی شراکت نہیں ہے. یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ دین محمدی نہیں ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے. باہر سے کوئی آدمی آ رہا تھا. آپ فرماتے ہیں ابھی ابھی تم پر ایک آدمی آئے گا جو جنتی ہے. کان کھڑے ہو گئے. آدمی آیا، وضو کر کے آیا، پانی ابھی اس کے چہرے سے گر رہا ہے، نماز پڑھی، کسی نے کچھ نہیں کہا. آدمی دیکھ لیا. اللہ کا کل پھر آپ فرمانے لگے ابھی ابھی ایک آدمی آئے گا بھائی جو جنتی ہے. اگلے دن پھر وہی آدمی آ گیا. آپ نے پھر کہا، تیسرے دن ہوا. اور فرماتے ابھی ابھی یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ، ایک جنتی انسان ابھی تمہارے سامنے آ جائے گا. اللہ کا کرنا تیسرے دن بھی صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا تو وہی آدمی آ گیا. اب ہر ایک آدمی کی اپنی خواہش ہوتی ہے نا، طلب ہوتی ہے، توجہ ہوتی ہے نا، شوق ہوتا ہے. وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. صحابہ کرام میں سب سے زیادہ عبادت گزار نوجوان جناب عبداللہ بن عمر بن عاص، یہ فاتح مصر کے بیٹے تھے. یہ حدیث لکھا کرتے تھے. کہتے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے مجھ سے زیادہ کوئی بھی حدیث جاننے والا نہیں تھا سوائے عبداللہ بن عمر کے، کیونکہ فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا يَكْتُبُ، اسے لکھنا آتا تھا، مجھے لکھنا نہیں آتا تھا، وہ لکھ لیا کرتا تھا ہر چیز. ایک شہزادہ تھا لیکن انتہائی زیادہ عبادت گزار. آپ نے اس کو منع کر دیا تھا ساری رات مت جاگا کرو، روزانہ روزہ نہیں تمہیں رکھنا ہے، ایک روزہ رکھ لو، ایک تم افطار کرو. روزانہ قرآن پاک نہیں پڑھنا ہے، کم از کم 3 دن میں ختم کرو. روزانہ قرآن پاک، ساری رات مصلی پر، روزانہ روزہ. نوجوان ہے، شہزادہ ہے، کھاتے پیتے گھرانے کا بچہ ہے. اس کے دل میں تڑپ ہوئی میں اس آدمی کے ساتھ 24 گھنٹے گزاروں، دیکھوں یہ ایک آدمی کیا کرتا ہے. مجھ سے بھی روزے زیادہ رکھتا ہے، مجھ سے بھی زیادہ قرآن پاک زیادہ پڑھتا ہے، مجھ سے بھی زیادہ تہجد گزار ہے. یہ کیا کرتا کیا ہے آخر؟ کہتا میں اس کے گھر میں اجازت لے کر ایک دن رہا. میں نے رات کو دیکھا شاید یہ آدمی عشاء کے بعد مصلی پہ کھڑا ہو جائے گا، تہجد پڑھے گا، روزہ رکھے گا صبح کو اور اللہ اللہ کرے گا. میں نے دیکھا کچھ بھی نہیں کیا اس نے. عشاء کے وقت آیا اور سو گیا. صبح کی اذان ہوئی تو اٹھ کر چلا گیا، روزہ بھی نہیں رکھا اس نے. اگلے دن میں نے کہا شاید کوئی وجہ بن گئی ہوگی آج، اگلے دن کوئی بندگی زیادہ کرے گا، مجھ سے بھی زیادہ کرے گا نا. مجھ کو نہیں بشارت دی آپ نے کہ عبداللہ بن عمر یہ جنتی ہے، اس کو کہہ دیا. اگلے دن میں نے پھر 24 گھنٹے اس کے کاؤنٹ کیے، کچھ بھی نہیں. تیسرا دن ہوا، کچھ بھی نہیں. میری سمجھ سے بالاتر بات ہوگی. میں نے کہا چاچا جان بات یہ ہے تمہیں نہیں پتہ ہے لیکن 3 دن آپ نے تمہیں دیکھ کر بشارت دی تھی کہ جنتی آدمی ہے، اور میں نے 3 دن تمہارے گھر میں نکالے ہیں تاکہ دیکھوں تمہارے شب و روز کیسے ہیں، لیکن مجھے تم میں کوئی بھی نیکی، تقوی، پرہیزگاری، عبادت گزاری نظر نہیں آئی. میرے سمجھ سے بات بالاتر ہے. آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے کوئی؟ نہ ساری رات اس نے تہجد میں گزاری، نہ اس نے روزہ رکھا، نہ اس نے بہت زیادہ ذکر و اذکار کیے. لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے غلط بات نکل سکتی ہے. الصادق الامین، الصادق الامین، ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی. جاتے بنے کہتا ہے جا رہا ہوں، مجھے کوئی نیکی نظر نہیں آئی، نہ معلوم کس بنا پر اللہ پاک کے پیغمبر نے تمہارے بارے میں جنت کی بشارت دے دی ہے. کہتا میں دروازے پر گیا نا، اس نے آواز دی بیٹا بات سنو. ہاں جی. کہتے میرے پاس کوئی خاص نیکی، تم نے دیکھ لیا، 3 دن دیکھ لیا،
تمہارے سامنے آ گیا. ایک چیز ہے بس، میں جب شام کرتا ہوں، صبح کرتا ہوں، اپنے دل کو لوگوں کے لیے صاف کر لیتا ہوں. میرے دل میں کسی کے بارے میں بغض نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے. اس کو میں صاف رکھتا ہوں. کوئی مالی طور پر کوئی رشتہ دار ہے، غیر رشتہ دار ہے، برادری ہے، غیر برادری ہے، کسی طور پر بھی میں اپنے دل میں مخلوق خدا کے بارے میں علیش نہیں رکھتا. عبداللہ کہتے ہیں بس یہی بات ہے، یہ چیز ہے جس کی بنا پر اللہ کے رسول نے آپ کو جنت کی بشارت 3 دن دی. جنت کی بشارت تو ہمیں نہیں پتا، ہم نے سنا ہے. بتائیے کتنی بڑی نیکی ہے. اس دل کو صاف کرنے کے لیے آپ فرمایا کرتے تھے التقویٰ ہاہنا، التقویٰ ہاہنا، التقویٰ. 3 مرتبہ آپ نے اشارہ فرمایا تقویٰ یہاں ہے. جو ہے نا روزے کا اصل مقصد آپ فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں لعلکم تتقون، ہم نے روزہ فرض کیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور تقویٰ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں تقویٰ ہاہنا. تقوی کا مرکز یہ ہے، ایک بغیر ہڈی کے چھوٹا سا ٹکڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ وان فسدت فسد الجسد کلہ. اگر یہ صحیح ہے سارے جسم صحیح. آپ حلال کو پکڑیں یا حرام کو ہاتھوں پکڑ لے گا. آپ حلال کا نوالا ڈالیں منہ میں یا حرام کا منہ تو چبا لے گا اس کو. لیکن یہ بتاتا ہے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. یہ سارا کاؤنٹر کون ہے؟ استفت قلبہ کا. یہ ہمارے پاس بہت بڑا مفتی ہے. اس مفتی کو صحیح کیجئے. یہ زنگ آلود ہو چکے ہیں. سیاسی بیس پر ایسی فضا بن گئی ہے ملک کی کہ سیاسی مخالف کو قبول نہیں کرو. موت کی دھمکیاں، موتوں کی دھمکیاں، گالی گلوچ، ماں بہن کی گالیاں، عورتوں کو اسمبلیوں میں، باتوں میں، میڈیا پر گھسیٹا جا رہا ہے. یہ کبھی پہلے نہیں ہوا تھا. رمضان کا مہینہ آ گیا ہے. آپ بھی کچھ سیاسی طور پر ایک دوسرے کے مخالف ہو سکتے ہیں. آپ بھی کچھ مختلف برادریوں سے تعلق رکھ سکتے ہیں. آپ میں دیگر میں بھی امیر غریب ہونے کے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے. آپ کے بھی کوئی رشتہ دار آپ سے ناراض کچھ خوش ہوں گے. لیکن دیکھیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی. آپ فرمایا کرتے تھے وذالک من سنتی، یہ میرا حضرت کو فرماتے ہیں انس یہ میرا طریقہ ہے. میں اپنے دل میں کسی کے بارے میں علیش نہیں رکھتا ہوں. آپ کو ناراضگی ہے رشتہ دار کے ساتھ عزیز سے، اس کو منہ پر جا کر کہہ دیجیے. آپ کو ناراضگی اپنے ملازم سے، اس کو کہہ دیجیے یار یہ بات تم میں ہے. چغلی، غیبت، بغض، کینہ، اس کو کچرا نہ بنائیے. یہ کچرا بن گیا، کچرا، گند جو گند کی ٹوکری ہوتی ہے نا اس میں بڑا تفن آتا ہے. آپ کبھی بھی ایسے برتن میں اچھا کھانا نہیں ڈالتے ہیں جو پہلے سے گندا ہو. اس کو صاف کرتے ہیں نا. رمضان ہے، اس کو صاف کیجیے. اس میں اللہ کی محبت کے ساتھ کسی کی محبت اس قدر نہ رکھیے. جس قدر محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے دنیا میں کسی انسان کی محبت اس میں مت رکھیے. جتنی عقیدت والدین کی ہے کسی دوست کی، کسی رشتہ دار کی مت رکھیے. جس قدر اللہ رسول کی تعلیمات کے ساتھ چاہت ہے اور تعلیم کی چاہت دل میں مت رکھیے. اس دل کو کچرا نہ بنائیے، کچرے دان نہ بنائیے، گندگی کا ڈھیر نہ بنائیے. اس کو صاف ستھرا رکھیے، سارا جسم صحیح ہو سکتا ہے. ایسے ہی دوسری بات ہے ہماری راتوں کی بات. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک تراویح پڑھائی ہیں رات. ہم اس کو تراویح کہتے ہیں، یہ نیا نام ہے. یہ قیام اللیل ہے، اسی کو تراویح کہہ دیا گیا ہے. آپ نے 23ویں شب میں تراویح پڑھائی، 24 کو نہیں پڑھائی. اور 23 کو آپ کا ارادہ نہیں تھا، آپ پڑھ رہے تھے، لوگوں نے امامت اختیار کر لی، آپ کو امام بنا لیا اور پیچھے پڑھنا شروع کر دی. اس کا معلوم ہوتا ہے کہ آپ تہجد اول رات بھی پڑھ لیتے تھے. جس طرح سید عائشہ کا صریح فرمان ہے، آپ فرماتی ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تہجد اول شب، درمیانی شب اور آخری شب تینوں اوقات میں آپ نے پڑھی ہے. 24 بجائے 25 کو آپ دوبارہ آ گئے، اب نیت سے آگے پڑھانے کے لیے. آدھی رات تک آپ نے تراویح پڑھا دی. جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو نفلتنا بقیۃ لیلتنا ہذہ،
اللہ کے رسول باقی رات آدھی بچ گئی ہے، اس میں بھی ہمیں آپ نفل کی نماز تراویح کی نماز پڑھا دیں تو کیا ہی اچھا ہے، لوگ چاہ رہے ہیں۔ فقالا، آپ فرماتے ہیں آپ نے ایک ایسا فرمان جاری کیا جو قیامت تک کے لیے ہمارے کام آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں الذی قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام اللیل، جو انسان نماز قیام اللیل امام کے ساتھ پڑھتا ہے، امام نے 1 گھنٹے میں ختم کر دیے، امام آدھے گھنٹے میں ختم کرتے ہیں، امام 1.5 گھنٹے میں ختم کرتے ہیں، جب امام نے اسٹارٹ کیا ہے امام کے ساتھ ساتھ پڑھتا رہے، اللہ پاک کے محبوب پیغمبر کی زبان سے الفاظ نکلے ہیں کتب لہ قیام اللیل، مکمل رات کا قیام اللیل اس کے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ گھروں میں پڑھیں آپ 1.5 گھنٹہ پڑھ لیں گے، 1 گھنٹہ پڑھ لیں گے، وہاں پر انا اعطیناک الکوثر اور قل هو اللہ کے ساتھ تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بغیر تو بڑی کسی خوش قسمتی ہو، کوئی جناب عمر جیسا ہو، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا وہ تو ہو سکتا ہے۔ چنانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہتے ہوئے اس شب میں تراویح نہیں پڑھائی، پھر آپ نے 27 کو پڑھا دی، اور کب تک پڑھائی؟ ہمارے ہاں اس وقت تقریباً 3:45 بجے اذان ہو رہی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ساری رات سارا مدینہ مسجد میں ہے، مسجد تنگ پڑ گئی نمازیوں سے، ساری رات ہمیں خطرہ تھا کہ شاید جا کر سحری کھا سکیں کہ نہیں، اس سے پہلے کہیں اذان نہ ہو جائے۔ اس کے بعد پھر آپ نے پوری زندگی تراویح نہیں پڑھائی۔ پھر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کر دیا، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی، جس کو کیوں شروع کیا؟ ایک تو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے چھوڑی تھی تاکہ فرض نہ ہو جائے، اور ایک وجہ اور بھی ہے، وہ وجہ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 360 پر فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے تراویحوں کی جماعت مجھ سے ایک حدیث سن کر شروع کی تھی۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ سے کیا سن کر آپ حضرت عمر نے تراویحوں کی جماعت شروع کی تھی؟ وہ کون سی حدیث ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس ایک مقام ہے، اس کا نام ہے حضیرۃ القدس، اور وہ نور ہی نور ہے اور بے شمار فرشتے اس میں ہیں، وہ وہاں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ایک لہجہ بھی سستی نہیں کرتے، اور رمضان آتا ہے تو اس کی رونقوں میں اپنے پروردگار سے زمین پر اترنے کی اجازت مانگتے ہیں، انہیں اجازت عطا کی جاتی ہے، اور پھر وہ زمین پر نازل ہوتے ہیں اور بنی آدم کے ساتھ مل کر نمازیں پڑھتے ہیں، اور جو آدمی ان فرشتوں سے چھو جاتا ہے یا وہ خود کسی سے چھو جاتے ہیں وہ ہمیشہ کے واسطے نیک بخت ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کبھی بدبخت نہیں ہوتا۔ حضرت عمر کہنے لگے جب یہ معاملہ ہے تو ہمارے لیے اس کا کرنا بہت مناسب اور زیادہ لائق ہے۔ اس کے بعد آپ نے سب لوگوں کو نماز تراویح کے لیے اکٹھا کیا اور اس کو سنت ٹھہرایا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے نماز تراویح کی جماعت شروع کرا دی۔ اس کے بعد پیسا فرماتے ہیں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے دنوں میں ایک رات باہر نکلے اور مسجد میں قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے، روشنی مسجد میں اس وقت تھی، عام دنوں میں تو اس وقت چراغ نہیں جلتے تھے، نماز عشاء کے بعد مسجد روشن تھی اور تلاوت ہو رہی تھی۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یہ اپنا پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نوٹ کیا ہے، اور اس طرح قیام اللیل مروزی امام مروزی کی کتاب ہے، وہ صرف قیام اللیل کے بارے میں، اس میں بھی وہ اس چیز کو بیان کرتے ہیں۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے فجعل ینادی نور اللہ علیک یا ابن الخطاب، اونچی اونچی آواز سے کہنے لگے اے عمر خطاب کے بیٹے۔ عرب کا یہ انداز تھا کہ فخر کے طور پر اپنے بڑے دادا یا باپ کا نام لیا کرتے تھے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنگ میں تھے اور دشمن نے بشاڑ کر دی اور تیروں کی صحابہ کرام پیچھے ہٹ گئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یعنی مشہور تھے نا جناب سیدنا عبداللہ تو جلدی وفات پا گئے تھے نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد گرامی فوت ہو گئے تھے،
چنانچہ آپ نے نسبت کے طور پر کیا کہا تھا اپنے آپ کو؟ عبد المطلب کا بیٹا۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے ابن خطاب، تیری قبر کو اللہ پاک اسی طرح منور کر دے کما نورت مساجدنا بالقرآن، جس طرح کہ تو نے ہماری مسجدوں کو قرآن پاک کی رونق سے رونق کر دیا ہے۔ اور یہی قول جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے، اپنی راتوں کو تراویحوں کے ساتھ گزاری کی۔ میں پوچھ سکتا ہوں پہلی رمضان کی رات 10 بجے اعلان ہوا تو قاری صاحب نے میرا خیال اس دن تراویح نہیں پڑھائی تھی۔ اچھا جو لوگ اس دن نہیں آئے کیا اپنے گھروں میں تراویح پڑھی؟ انہوں نے پڑھی نہیں جاتی بھائی، سستی ہے، مجھ میں بھی سستی، میں نے نہیں پڑھی۔ صبح کے ٹائم کو نوافل پڑھ لیے ہوں گے، وہ کرنا نہیں پڑی گی۔ خلق الانسان ضعیفہ، یہ ایک بہانہ ہے تراویح کا۔ اور پھر پوری رات کا ثواب ملتا ہے، پوری رات کا ثواب ملتا ہے، پوری رات کا ثواب مل سکتا ہے، پوری رات کون پڑھ سکتا ہے؟ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دیتے ہیں پوری رات کی تراویح کا قیام اللیل کا ثواب مل جاتا ہے۔ امام آدھے گھنٹے میں ختم کر دے، امام گھنٹے میں ختم کر دے، جناب اس سے وقت کو غنیمت جانیں گے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جو انسان رمضان کا قیام کرتا ہے اللہ پر یقین اور نیکی کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ پاک سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ انسان کا جذبہ بڑھ جاتا ہے قرآن پاک کو سن کر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت لے کر انسان کے دل میں انگڑائی آنی چاہیے۔ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے تراویح چھوڑی ہے اس خدشے سے کہ فرض نہ ہو جائے، پھر آپ نے فرمایا تو میری سنت، میرے خلفاء کی سنت کو اپناؤ۔ سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کی متفق سنت ہے رمضان میں تراویحوں کی ادائیگی امام کے ساتھ۔ ہاں اگر کوئی انسان سیدنا علی جیسا ہے، سیدنا عمر جیسا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ تراویح امام کے ساتھ نہ پڑھے۔ سیدنا عمر خود نہیں پڑھتے تھے لیکن تراویحوں کا اہتمام کیا ہوا ہے، سیدنا علی نہیں پڑھتے ہیں لیکن تراویحوں کا اہتمام ہمارے جیسے لوگوں کے لیے کیا ہوا ہے، اور اس وقت سے آج تک بلا ناغہ ہو رہا ہے۔ اگر وہ انسان میں قرآن پاک اس کو یاد ہے ساری رات وہ پڑھ سکتا ہے، جس طرح جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو حضرت عمر نے کہا تھا تراویح پڑھاؤ، انہوں نے کہا تھا آخری 10 راتیں میں نہیں پڑھاؤں گا، کیونکہ آخری 10 راتیں میں لوگوں کی چاہت کے مطابق نہیں پڑھاؤں گا بلکہ پوری رات قیام کرنا ہے، اس وقت کسی اور امام کا انتخاب کر لیجیے۔ اگر تو ایسی پوزیشن ہے پھر تو گھر میں پڑھ سکتے ہیں، نوافل کا ثواب زیادہ ہے، بصورت دیگر امام کے ساتھ پڑھیے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مکمل رات کی ثواب کی گارنٹی حاصل کیجیے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی رمضان کے اس سیزن میں سیزن لگانے کی، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی، دل کو صاف کرنے کی، نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا